بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، کیا حال ہے آپ سب کی؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے۔ چلتے ہیں اپنے ناول کی قسط کی طرف۔ زنیرہ، میں اگر کچھ بول نہیں رہا تو اس کا مطلب یہ نہیں تم کچھ بھی بولو گی اور میں سنتا رہوں گا۔ خواہ مخواہ مجھ پر بے بنیاد الزامات لگا رہی ہو۔ میں کوئی الزام نہیں لگا رہی، یہ سچ ہے۔ جب آدم کی موت ہوئی تب سب لوگ کہہ رہے تھے یہ اس کے کسی دوست کا کام ہے اور اس کے دوست تم ہو نا۔ تم جب ہمارے پاس آئے تو مجھے شک نہیں ہوا، مگر آج جب تم نے بالکل اسی طرح خالد کے ساتھ کیا تو مجھے شک کرنا پڑا۔ تم نے یہ ثابت کر دیا ہے وہ تم ہی تھے، ورنہ تمہیں کیسے پتہ چلتا اس کی موت ایسے ہوئی تھی؟ تم یہ بھی نہیں کہہ سکتے تھے، یہ بھی نہیں کہہ سکتے تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، کیونکہ اس وقت تم یہاں نہیں تھے۔ تم تو تقریباً 2 سے 3 سال بعد آئے تھے۔ سب جھوٹ تھا، تم نے مجھ سے جو بھی بولا، جو بھی کہا، سب جھوٹ بولا۔ وہ روتے روتے ہنسیاں لینے لگے۔ اگر تمہیں سچ نہیں پتہ تو پھر اپنی طرف سے بے بنیاد قیاس آرائیاں کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ میں بہت برا پیش آؤں گا، اور اٹھو۔ کیا رونا دھونا مچا رکھا ہے؟ اٹھ کر یہاں میرے پاس آؤ۔ احمد شاہ نے کمال ضبط کا مظاہرہ کیا، ورنہ غصہ اس قدر شدید تھا کہ اس وقت وہ کچھ بھی کر جاتا تو افسوس نہ ہوتا۔ میں تمہارے پاس نہیں آؤں گی۔ وہ بیٹھے بیٹھے چیخ رہی تھی، آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے۔ اگر میں نے اسے مارا ہوتا تو میں صبح صبح تمہیں خالد کی لاش دکھانے نہیں لے جاتا۔ مجھے اگر معلوم ہوتا تم اس طرح کا خناس اپنے دماغ میں پالو گی، میں یہیں سے تمہارا دماغ درست کر کے لے کر جاتا۔ مجھے لگا تم خوش ہوگی۔ اس نے خود کو پرسکون رکھنے کی کوشش کی۔ بھلا وہ زنیرہ کے سخت برتاؤ کیسے کر سکتا ہے؟ تمہیں لگا یہ میری خوشی کا سبب بنے گا؟ یہ تھا تمہارا سرپرائز؟ ایک لاش دیکھ کر میں سرپرائز ہو جاؤں گی؟ اپنا ماضی اپنے سامنے دوبارہ دہراتا دیکھ کر میں خوش ہو جاؤں گی؟ تمہارا دماغ خراب ہو گیا۔ ہاں، میرا دماغ خراب ہو گیا۔ تم اپنے اندر بدلے کی آگ لے کر ہی مجھے ریجیکٹ کر رہی تھی۔ میں نے تو بس اسی آگ کو ٹھنڈا کرنے اور تمہیں سکون پہنچانے کے لیے یہ سب کیا، تاکہ تمہارے دل میں ماضی کی کوئی خلش نہ رہے اور تم میرے ساتھ ہیپی فیملی بناؤ۔ مجھے صرف ایک سوال کا جواب دو، تمہیں کیسے پتہ چلا وہ ایسے مرا ہے؟ تم نے مارا تھا انہیں۔ وہ ابھی بھی اپنے موقف سے ہٹنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے زنیرہ۔ اب اگر تم نے اپنے منہ سے ایسا کوئی لفظ نکالا تو میں منہ توڑ دوں گا۔ اس کی بات پر زنیرہ کچھ بھی کہنے کے بجائے رونے لگی۔ احمد کچھ دیر کھڑا اسے روتے دیکھتا رہا، شاید اس کے دماغ میں بات آئے، لیکن وہ تو بے وقوفوں کی طرح رونے میں مصروف تھی۔ اسی لیے آگے بڑھ کر اسے بازو سے دبوچ کر اٹھایا اور لا کر بیڈ پر پٹخ دیا۔ ہاتھ مت لگاؤ مجھے۔ کیوں ہاتھ نہ لگاؤں؟ زنیرہ نے اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی تو احمد شاہ شدید طیش کے عالم میں آ گیا۔ تمہیں چھونا، پیار کرنا، تمہیں ہاتھ لگانا، یہ میرا حق ہے۔ اس کے علاوہ بھی ہر طرح کا حق ہے مجھے، اور مجھے روکنے کا حق تمہارے پاس نہیں ہے۔ تم نے کل اپنے تمام جملہ حقوق میرے نام کیے، اور رات میں اپنے حقوق وصول کر چکا ہوں۔ اسی بات کا تو افسوس ہے۔ کیا کہا تم نے؟ کس بات کا افسوس ہے؟ احمد کا دماغ گھوم گیا۔ زنیرہ، میری بات سنو۔ اپنے منہ سے وہی لفظ نکالنا جس پر تم صرف شرمندہ ہو سکو۔ یہ نہ ہو تم ایسے لفظ بول جاؤ جو سارگی کے لیے تمہارے ضمیر کو ملامت کرتے رہیں۔ اس کی بات پر وہ دوبارہ سر جھکا گئی۔ میں نے یہ امید نہیں کی تھی تم سے احمد، اور میں نے بھی یہ امید نہیں کی تھی تم مجھے اتنا غلط سمجھو گی۔ مانا کہ میں تمہارے دل کے قریب نہیں ہوں، مگر مجھے نہیں لگا تھا کہ اتنے سالوں میں مجھے جاننے کے بعد بھی تم مجھ پر ذرا یقین نہیں کرتی۔ سچ جاننا ہے نا تمہیں؟ تو سنو، جب تمہاری شادی ہوئی تو آدم نے مجھے بھی انوائٹ کیا تھا، لیکن میں ضروری مشن کے لیے گیا ہوا تھا تو تمہاری شادی میں شریک نہیں ہو سکا۔ مگر دوسرے دن میں واپس آ گیا تھا، اور واپس آنے کے بعد میں نے سوچا میں اسے مبارکباد دینے جاؤں گا۔ میں اپنی بیوی کے ساتھ یہاں پر آیا۔ یہاں میں اپنے فارم ہاؤس پر ٹھہرا۔ آدم کو پتہ چلا میں یہاں رکا ہوا تو وہ مجھ سے ملنے آیا۔ جب وہ مجھ سے ملنے آیا تو میں گھر پر موجود نہیں تھا۔ میری بیوی تھی وہاں پر، اور تم جانتی ہو تمہارا وہ نام نہاد شو اتنا بھی اچھا نہیں تھا۔ میری بیوی کی نہاتے ہوئے خفیہ ویڈیو بنا لی تھی۔ اس بات پر مجھے شدید طیش آیا۔ مجھے اور میری بیوی کو تو یہ بات معلوم ہی نہیں تھی، مگر میں عادتاً روزانہ اپنے گھر کے CCTV فوٹیج وغیرہ چیک کرتا ہوں تاکہ مجھے پتہ رہے کوئی غیر معمولی حرکت تو نہیں ہوئی۔ وہاں میں نے آدم کو آتے ہوئے دیکھا تو میں نے اندرونی حصے میں لگے کیمرے بھی چیک کیے۔
تو مجھے پتہ چلا کہ وہ میری بیوی کی ویڈیو بنا کر لے جا چکا ہے۔ یہ بات میں نے اپنی بیوی کو بھی نہیں بتائی۔ اسی بات کا حساب مانگنے کے لیے میں آدم کے پاس آیا تھا۔ مجھے نہیں لگا تھا کہ وہ اس قدر کا ڈی گریڈ انسان ہوگا۔ میں نے جب تک اسے دوستی رکھی تب تک وہ ایک شریف انسان ہی تھا، مگر وہ کہتے ہیں نا کہ ہم کسی کے ساتھ ہزاروں سال بھی گزار لیں تب بھی اسے پوری طرح نہیں جان سکتے۔ یہی کچھ میرے ساتھ بھی ہوا۔ اسی حرکت کا جواب مانگنے کے لیے جب میں ڈیرے پر پہنچا تو رات کے تقریباً 2 بجے کا وقت تھا، مگر ڈیرے تک پہنچنے پر مجھے جو ماحول نظر آیا، اسے دیکھنے کے بعد مجھے لگا کوئی گڑبڑ ہے، کیونکہ پورے ڈیرے کی لائٹس آف تھیں۔ ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ پہلے کبھی بھی ڈیرے پر اندھیرا نہیں ہوا تھا۔ میں نے اپنی جیپ کچھ دور ہی روک دی اور پیدل چل کر چھپ کر آتے ہوئے وہاں کے حالات کا جائزہ لینے کی کوشش کی، کیونکہ بہت ساری گاڑیاں ڈیرے کے باہر کھڑی ہوئی تھی۔ اس کے علاوہ کچھ مشکوک آدمی بھی وہاں آس پاس گھوم رہے۔ میرے دماغ نے پہلی فرصت میں ہی اس بات کی نشاندہی کر دی تھی کہ کچھ نہ کچھ تو گڑبڑ ضرور ہے۔ اسی لیے میں خود کو اندھیرے میں چھپا کر ڈیرے کے اندر داخل ہوا، اور اندر جا کر میں نے دیکھا 2 آدمی کالے چوغے کے اندر تمہارے شوہر کی لاش کو کانٹے پر لٹکا رہے تھے۔ اندھیرے میں مجھے ان کا چہرہ نظر نہیں آیا۔ آدم کا چہرہ بھی میں اسی لیے دیکھ پایا کیونکہ ایک آدمی کے پاس ٹارچ تھی۔ روشنی ان کے منہ پر بھی آ رہی تھی، مگر انہوں نے چہرے پر ماسک اور اوپر سے کالے رنگ کی ہوڈی پہن رکھی تھی، اسی لیے ان کی پہچان کرنا یا شکل دیکھنا میرے لیے ممکن نہیں تھا۔ میں کوئی ایکشن بھی نہیں لے پایا۔ وہاں میں فی الحال اکیلا تھا اور یہ لوگ بہت زیادہ تھے۔ میں بس یہ دیکھنے کی کوشش کر رہا تھا کہ ہو کیا رہا ہے، اصل معاملہ کیا ہے۔ میں تو آدم سے جواب مانگنے آیا تھا، مگر وہاں تو کسی نے اسے مار کر کانٹے پر لٹکا دیا تھا۔ کانٹے پر لٹکانے کے بعد وہ دونوں آدمی اندر چلے گئے۔ اس کا مطلب یہی تھا کہ وہ یہاں کے جاننے والے ہیں۔ میں نے بھی اندر جانے کی کوشش کی جس طرح وہ لوگ گئے تھے، مگر وہاں جانے پر میں نے دیکھا اس ایریے میں صرف گھر کے لوگ ہی جا سکتے تھے، اور وہاں پر خالد، خادم، ایک اور آدمی، شاہد، اس کے علاوہ 2 اور آدمی موجود تھے۔ اب مجھے نہیں پتا کہ ان سب میں سے وہ 2 کون تھے۔ مجھے لگا یہاں کوئی بہت بڑی گڑبڑ چل رہی ہے، اسی لیے مجھے معاملے کی تہہ تک جانا ہوگا۔ اور پھر اگلے دن پورے گاؤں میں کوہرام مچ گیا۔ کسی نے ڈیرے پر آدم بلوچ کو 6 گولیاں مار کر قتل کر دیا ہے۔ میں نے سوچا تھا کہ میں اپنی موجودگی کو پوشیدہ رکھوں گا تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے میں یہاں پر آیا تھا، مگر اپنے طور پر اس معاملے کی تہہ تک جا کر ہی دم لوں گا۔ مگر اس سے پہلے میں وہ ویڈیو ڈیلیٹ کروانا چاہتا تھا جو تمہارے شوہر نے بنائی تھی۔ آدم نے تمہاری بیوی کی ویڈیو بنائی، وہ مجھ سے بہت پیار کرتے تھے۔ تم جھوٹ بول رہے ہو۔ میں اپنی بیوی کی عزت کو لے کر کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا، بھلے اب وہ اس دنیا میں نہیں ہے۔ بھلے میں تم سے محبت کرتا ہوں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے میں اس کو لے کر ایسا جھوٹ بولتا پھروں۔ میں اتنا گرا ہوا نہیں ہوں۔ ہماری ارینج میرج تھی، مگر میں نے اپنی شادی خوب نبھائی۔ مجھے اس معاملے میں بہت سارے ثبوت بھی ملے۔ آدم کے موبائل کو بری طرح کچل دیا گیا تھا، اس میں کسی بھی ڈیٹا کا بچ پانا ممکن نہیں تھا۔ تب مجھے کچھ سکون ہوا۔ پھر مجھے پتہ چلا کہ تمہارا سسر بھی اپنے بیٹے کے قاتل تلاش کر رہا ہے، تو میں ان سے ملا۔ جو کچھ مجھے معلوم تھا میں نے انہیں بتایا، جسے سننے کے بعد انہوں نے اپنی طرف سے بھی انفارمیشن اکٹھا کرنے کی کوشش کی۔ پھر کچھ دنوں بعد وصیت بدل دی۔ میں نے ان سے یہ بھی کہا تھا کہ اگر وہ چاہیں تو میں ان تمام لوگوں کو اریسٹ کروا کر پتہ لگوانے کی کوشش کر لیتا ہوں، آخر ان میں سے کون تھا۔ لیکن تمہارے سسر نے منع کر دیا اور کہا کہ میں جانتا ہوں یہ سب جائیداد کا چکر ہے، لیکن اتنا طے ہے یہ جائیداد کسی کے ہاتھ نہیں لگے گی، یہ صرف حسرت لے کر مر جائیں گے۔ تمہارا سسر ایک اچھا انسان تھا، ہاں بس اسے اولاد اچھی نہیں ملی، اور جیسے ہی وصیت تبدیل کی گئی اسے کچھ دنوں کے بعد مجھے پتہ چلا کہ ان کی لاش کمرے کے اندر سے برآمد ہوئی ہے۔ ناٹک کے لیے خادم بلوچ نے اپنے ہی باپ کی لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے بھیجا، وہاں پوسٹ مارٹم کی رپورٹ میں کچھ نہیں آیا۔ جب تمہارے سسر کو دفنا دیا گیا تب میں ڈاکٹر کے پاس گیا، اس کی اچھی طبیعت صاف کی تو پتہ چلا ان کا دم گھٹنے کے باعث موت ہوئی ہے۔ میں خوب سمجھ گیا تھا کہ انہیں ان کے بیٹوں میں سے ہی کسی نے مارا ہے۔ مجھے لگا آج تم خالد کا یہ حال دیکھو گی تو تمہیں خوشی ہوگی۔ تمہارے شوہر کے قاتل کو مارنے والے کا انجام بھی بالکل ویسا ہی ہوا۔ حالانکہ حقیقت بتاؤں، میں چاہتا تھا کہ میں خود آدم کا حشر نشر بگاڑ دوں۔ جس وقت میں نے اسے اپنی بیوی کی ویڈیو بناتے ہوئے دیکھا، اس وقت میرا کیا حال تھا میں نہیں بتا سکتا۔ میں خود چاہتا تھا اسے جان سے مار دوں، مگر اس سے پہلے ہی کسی نے مار دیا تھا۔ پھر میں کافی عرصے بعد تمہارے پاس آیا۔ میں یہ جاننے آیا تھا کہ وہاں کے کیا حالات ہیں، کیونکہ تمہارے سسر نے مجھے ایک ذمہ داری سونپی تھی کہ میں آ کر تمہیں اور تمہارے بچے کو دیکھتا رہوں، کیونکہ انہیں اپنے گھر والوں پر بالکل یقین نہیں تھا کہ وہ تم لوگوں کا دھیان رکھیں۔ مگر یہ میری بھی ذمہ داری نہیں تھی، لیکن پھر بھی میں نے مروت کے مارے ہاں بول دیا تھا۔ مگر جب میں یہاں پر آیا تو مجھے
تم مجھے پسند آ گئی، کیونکہ تب میری بیوی کا انتقال ہو چکا تھا اور میں بہت تنہا تھا۔ مجھے تم سے صرف انسیت تھی، تو میں نے اپنے خیالوں کو جھٹکنا شروع کر دیا۔ لیکن پھر مجھے دھیرے دھیرے محبت ہو گئی، اور جب خالد بلوچ نے تمہاری عزت لوٹی، اس وقت تم نہیں جانتی تھی میرا کیا حال ہوا تھا۔ تمہیں جتنا ہر جگہ بدنام کیا گیا، پھر بھی تم اپنے موقف پر ڈٹی رہی۔ سچ بتاؤں تو میں نے تمہاری جیسی عورت نہیں دیکھی، جو زارے زمانے سے لڑ کر اپنے بیٹی کی پرورش کر رہی تھی۔ میں نے بیچوں بیچ تمہاری مدد کرنے کی بہت کوشش کی، مگر بلوچ خاندان کا اثر و رسوخ اتنا زیادہ تھا کہ کچھ کام نہ آیا۔ اس دن میں نے سوچا اور سمجھ لیا تھا، بلوچ خاندان کو دماغ سے ہرایا جا سکتا ہے۔ ان کے ظلم کو ختم کرنے کے لیے قانون کی نہیں، حکمت عملی کی ضرورت ہے۔ جب مجھے مکمل یقین ہو گیا کہ میں تم سے محبت کر بیٹھا ہوں، تب میں نے تم سے محبت کا اظہار بھی کیا۔ میں چاہتا تھا کہ میں تمہارا ہاتھ تھام لوں اور اس زمانے میں چلنے کے لیے تمہیں ایک مضبوط سہارا مل جائے، لیکن تم نے میرا ہاتھ نہیں تھاما۔ مگر مجھے بھی پرواہ نہیں تھی۔ دن بدن تمہارے لیے میری محبت بڑھتی جا رہی تھی، تو مجھے انتظار کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ میں انتظار کرتا رہا اور دیکھو تو مجھے حاصل ہو گئی۔ مگر مجھے نہیں پتا تھا تم مجھ پر ایسے شک کرو گی۔ اگر پتہ ہوتا تو میں بہت پہلے ہی تمہارے سارے وہم دور کر دیتا۔ اپنی بات کہہ کر وہ باہر چلا آیا اور زنیرہ خاموش بیٹھی اس کے بارے میں سوچنے لگی۔ وہ جذباتی بن کر مظاہرہ کر گئی تھی، اور ہاں، شاید احمد بالکل صحیح کہہ رہا تھا۔ آدم نے احمد شاہ کی بیوی کی ویڈیو ضرور بنائی ہوگی۔ ایک رات آدم کسی عورت کی ویڈیو دیکھ رہا تھا۔ اس پر زنیرہ اور آدم کے درمیان لڑائی بھی ہوئی تھی، مگر آدم نے یہ کہہ کر بات ٹال دی کہ وہ ایسی ویڈیو اپنا جوش بڑھانے کے لیے دیکھ رہا تھا، اور وہ وعدہ کرتا ہے آج کے بعد ایسی ویڈیو کبھی نہیں دیکھے گا۔ زنیرہ کے کہنے پر اس نے وہ ویڈیو ڈیلیٹ بھی کر دی تھی۔ کاش کہ اس وقت اسے پتہ ہوتا یہ احمد شاہ کی بیوی کی ویڈیو ہے۔ اپنی ہی باتوں پر شرمندہ ہوتی وہ گھٹنوں میں اپنا سر دے گئی۔ یہ اسے کیا ہو گیا؟ یہ وہ کیا کر بیٹھی ہے؟ کچھ پل یوں ہی سوچوں میں ڈوبے رہنے کے بعد وہ اٹھ کر باہر آئی۔ احمد کے بارے میں پوچھا تو وہ گھر میں نہیں تھا۔ پھر کچھ دیر وہ اس کا انتظار کرتی رہی۔ 2 3 4 مسلسل 8 گھنٹے گزر چکے تھے، مگر احمد شاہ کا کہیں کچھ اتا پتہ نہیں تھا۔ اس نے بار بار احمد کو فون کرنے کی کوشش کی، مگر وہ اس کا فون بھی نہیں اٹھا رہا تھا۔ شرمندگی کے مارے وہ بے چین ہوتی کسی جلے پیر کی بلی کی طرح ادھر ادھر گھومنے لگی۔ احمد واپس آ جاؤ، میں تم سے معافی مانگ لیتی ہوں۔ وہ شرمندگی سے سر جھکاتے ہوئے بیڈ کی سائڈ ٹیبل پر رکھی اپنی اور اس کی تصویر کو دیکھنے لگی۔ کل ہی تو ان کی شادی ہوئی تھی۔ یاد کے لیے ایک تصویر بنا کر احمد نے فوراً فریم کروا دی۔ رات بھر اس کی محبت میں بھیگنے کے بعد بھی وہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کھو بیٹھی۔ اب ان کے درمیان اتنی بڑی دراڑ، وہ بھی اس کی جذباتی پن کے باعث۔ تصویر کو اٹھا کر اس نے اپنے ہاتھوں میں لیا۔ احمد کے ہونٹوں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے اس کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ میں جانتی ہوں تم مجھ سے محبت کرتے ہو۔ جو محبت کرتا ہے وہ اتنے سالوں تک انتظار کرتا ہے۔ رات تمہاری ہر شدت پر مجھے تمہاری تڑپ کا اندازہ ہو رہا تھا۔ میں سمجھ گئی تھی تم مجھ سے کتنی محبت کرتے ہو۔ مجھے معاف کر دو۔ ہمیشہ سے دشمنوں کے درمیان رہتے ہوئے مجھے شاید بیماری ہو گئی ہے شک کرنے کی، لیکن اب تم واپس آ جاؤ۔ میں تم سے معافی مانگ لوں گی۔ اب جو بھی تم بولو گے میں وہی کروں گی۔ تم سے بہت پیار کروں گی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کیسے وہ احمد شاہ سے معافی مانگے۔ وہ لوگ تھوڑی دیر سے ڈیرے پر پہنچے تھے۔ خادم بلوچ پہلے ہی ڈیرے پر پہنچ چکا تھا، مگر وہاں خالد کی لاش کو بالکل ویسے ہی لٹکا دیکھ کر اس کی تو آسان ہی خطا ہو گئی۔ فوراً سے پہلے اس نے شاہد کو فون کیا۔ شاہد بھی ڈیرے پر پہنچ چکا تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے تھے۔ آنکھوں ہی آنکھوں میں دونوں نے ایک دوسرے کی طرف کچھ اشارہ کیا اور پھر گاؤں والوں کو باہر جانے کا بول دیا۔ یہ سب کیا ہے؟ کون ہے وہ؟ ایسے کیسے؟ کوئی کیسے بالکل ویسے ہی خالد کو مار سکتا ہے؟ مجھے نہیں پتا یہ سب کیا ہے۔ شاہد کی سمجھ میں بھی کچھ نہیں آ رہا تھا۔ ہو سکتا ہے التمش نے مارا ہو۔ التمش ایسے نہیں مار سکتا، تو تب پیدا بھی نہیں ہوا تھا۔ اسے کیسے پتا؟ خالد ایسے لٹک رہا تھا، اس طریقے سے اسے گولیاں ماری گئیں، اس طریقے سے اسے کانٹے پر لٹکایا گیا، اس اینگل میں رکھا گیا، سیم ویسا ہی ہو رہا ہے۔ ایسا لگ رہا ہے یہ کام کسی ایسے انسان نے کیا ہے جو ان قاتلوں کو اچھی طرح جانتا ہے۔ پھر لگتا ہے احمد نے کیا ہوگا۔ احمد بھی نہیں تھا۔ احمد تو میرے باپ کی موت پر چند پل کے لیے آیا تھا، اس کے بعد چلا گیا تھا۔ وہ تو آدم کی موت پر بھی نہیں آیا، کسی مشن پر گیا ہوا تھا۔ ہو ہی نہیں سکتا، ان دونوں میں سے کوئی مارے۔ ابھی کچھ گھنٹے پہلے ہی تو دونوں کی مجھ سے لڑائی ہوئی تھی۔ وہ کہہ رہے تھے کہ خالد کو ڈھونڈ کر ہم ان کے حوالے کر دیں۔ ان کے پاس ہوتا تو وہ مجھ سے نہیں پوچھتے،
اس کی ماں کا معاملہ ہے، ہو سکتا ہے رات کو مار دیا ہو، رات کو نہیں مار سکتا۔ احمد زنیرہ کے ساتھ اپنی سہاگ رات منانے میں لگا ہوا تھا اور التمش بھی اپنی بیوی کے پاس تھا۔ میں کنفرم کر کے آیا تھا، وہ دونوں گھر پر ہی ہیں۔ اگر وہ دونوں گھر پر ہی تھے تو یہ ہمارا تیسرا دشمن کہاں سے نکل کر آ گیا؟ مجھے خود سمجھ نہیں آ رہا یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ ہمیں چوکنا رہنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہمارا یہ جو بھی دشمن ہے یہ بہت چالاک ہے۔ یہ ہمارے بارے میں سب کچھ جانتا ہے، سب کچھ، اور ہمیں اس کے بارے میں کچھ نہیں پتہ۔ کہیں تو تم بالکل ٹھیک رہے ہو۔ ہمیں اپنے دشمنوں کی ایک لسٹ بنانی ہوگی جس میں ہمارے وہ دشمن سب سے اوپر رہیں گے جو اس قتل کے بارے میں جانتے ہیں۔ مجھے نہیں لگتا کوئی فائدہ ہوگا، کیونکہ ہمارے پاس اس کے خلاف کوئی سراغ نہیں۔ ہمیں کوشش تو کرنی چاہیے۔ مجھے یقین ہے کچھ نہ کچھ تو مل جائے گا، ورنہ اگر یوں ہی ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہے تو یقیناً اگلی باری ہماری ہوگی۔ کہہ تو تم ٹھیک رہے ہو۔ شام کو ہم اپنے دشمنوں کی ایک لسٹ بناتے ہیں۔ ابھی کفن دفن کا انتظام کرنا ہوگا۔ صحیح ہے۔ ایک دوسرے سے متفق ہو کر وہ دونوں حویلی چلے آئے۔ خالد کی موت پر حویلی میں کوہرام مچا تھا، ہر طرف رونا پیٹنا شروع تھا۔ عائشہ نے تو رو رو کر اپنا برا حال کر لیا تھا۔ وہ تو سیدھا زنیرہ کو کوس رہی تھی کہ یہ سب کچھ اسی کی وجہ سے ہوا ہے۔ ہاجرہ بھی زنیرہ کی طرف کھا جانے والی نظروں سے دیکھ رہی تھی، مگر اسے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ صابری کے لیے بھی یہ شاکنگ تھا۔ پہلے اسے اب اپنے باپ سے کوئی لگاؤ نہیں رہا تھا، یہ سچ جاننے کے بعد کہ وہ اسے بیچنے جا رہا ہے اور اس نے کبھی زندگی میں اس سے محبت بھی نہیں کی تھی۔ مگر پھر بھی وہ ایک نرم دل کی انسان تھی۔ وہ کسی کے لیے بھی کبھی برا نہیں چاہ سکتی تھی، بھلے وہ اس کا دشمن ہی کیوں نہ ہو۔ نم آنکھوں سے التمش کی طرف دیکھا۔ یہ سب کیسے ہو گیا؟ آپ نے تو نہیں مارا نا؟ میں ساری رات تمہارے ساتھ تھا صابری، میں اسے کیسے مار سکتا ہوں؟ تم ایسے سوچ بھی کیسے سکتی ہو؟ میں یہی سوچ رہی ہوں۔ آپ نے نہیں مارا، پھر کس نے مارا ہوگا؟ تمہیں لگتا ہے خولوج خاندان کے دشمنوں کی کمی ہے؟ وہ گھر سے روپوش ہو گیا تھا، یقیناً باہر کسی دشمن کے ہاتھ لگ گیا ہوگا تو اس نے مار دیا۔ اس نے صابری کو بہت پیار سے ہینڈل کر لیا تھا، لیکن وہ جانتا تھا خالد کو احمد نے مارا ہے۔ کفن دفن کے بعد بھی حویلی کے اندر سوگ کا ماحول تھا، مگر خادم بلوچ کو بھی کوئی خاص فرق نہیں پڑا۔ وہ جان چکا تھا کہ اس کے بھائی نے اس کے پیٹ میں چھرا گھونپا تھا، اسی لیے وہ چاہ کر بھی دکھی نہیں ہو پا رہا تھا۔ اگر اسے کسی بات کی فکر تھی تو اپنے نئے دشمن کی، جو نہ جانے کون تھا اور ان کے سر پر دو دھاری تلوار کی طرح لٹک رہا تھا۔ کیا ہوا ماں؟ آپ اتنی پریشان کیوں گھوم رہی ہیں؟ سب لوگوں کو فارغ کرنے کے بعد جب وہ صابری کے کمرے میں جانے لگا تو زنیرہ کو ادھر ادھر ٹہلتے دیکھ کر حیران ہو گیا۔ آپ کو تو احمد کے پاس ہونا چاہیے تھا نا؟ احمد گھر پر نہیں ہے، میرا فون بھی نہیں اٹھا رہا۔ گھر پر نہیں ہے، فون بھی نہیں اٹھا رہا، مگر کیوں؟ بس میری باتوں کا جواب نہیں دے رہا۔ انگلیاں مروڑتے ہوئے وہ سر جھکا گئی۔ کیا ہوا؟ کوئی بات ہوئی ہے یا پھر یوں ہی نخرے دکھانا شروع کر دیے؟ ایک ہی رات میں وہ عاشق سے شوہر بن گیا؟ ابھی اس کی خبر لیتا ہوں۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے التمش، غلطی میری تھی۔ آپ کی کیا غلطی تھی؟ وہ اسے لے کر ان کے کمرے میں آ گیا۔ میں نے اس پر شک کیا، جیسے تمہارے باپ کو مارا گیا تھا، بالکل ویسے ہی خالد کو بھی لٹکا کر رکھا تھا، تو مجھے لگا تمہارے باپ کو مارنے والا وہی ہے، اسی لیے میں نے اس کو قاتل اور بہت کچھ بول دیا، تو وہ غصہ ہو کر چلا گیا۔ زنیرہ کی بات پر التمش کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ ماں، مجھے آپ سے ایسی بے وقوفی کی امید تو نہیں تھی، آپ تو ایسی نہیں تھی، پھر آپ اتنی جذباتی کب سے ہو گئی؟ بس مجھ سے غلطی ہو گئی، شاید مجھے اس پر وہ یقین نہیں تھا جو ہونا چاہیے۔ ماں، اس نے خالد کو بالکل ویسے ہی میرے کہنے پر اور آپ کے لیے لٹکایا تھا، تاکہ دشمنوں کو ایسا لگے جیسے ان کا کوئی نیا دشمن پیدا ہو گیا ہے اور آپ کو وہ پوری طرح پرسکون کر پائے، یقین دلا پائے کہ آپ کا بدلہ اس نے لے لیا ہے، تاکہ آپ اس کے ساتھ بلوچ خاندان اور اس کی ٹینشن کو چھوڑ کر بے فکری کی زندگی گزاریں۔ مجھ سے غلطی ہو گئی۔ زنیرہ کو مزید شرمندگی ہوئی۔ اب اس پر یقین ہے؟ ہاں، مجھے اس پر یقین ہے، مگر میں اپنی غلطی کا کیسے ازالہ کروں؟ کوئی بات نہیں، پیار سے منائیں،
کوئی بات نہیں، پیار سے منائیں، وہ مان جائے گا، آپ سے بہت پیار کرتا ہے، آپ پیار سے بلائیں گی وہ آ جائے گا، پر وہ میرا فون بھی نہیں اٹھا رہا۔ فون وہ آپ کا اٹھا لے گا، میں اس سے بات کروں گا۔ نہیں، تم اس سے بات نہیں کرنا۔ پھر وہ کہے گا میں تمہاری سفارشیں لگوا رہی ہوں۔ محبت میں اگر سفارشیں لگوانی پڑ جائیں تو لگوا لینی چاہیے۔ اچھا تم یہ بتاؤ کہ تمہارا اور ساوری کا رشتہ کیسا چل رہا ہے؟ میرا اور میری چھوٹی سی بیوی کا رشتہ بہت صحیح چل رہا ہے، وہ بہت خوش ہے۔ میں بہت زیادہ خوش ہوں۔ زنیرہ نے التمش کے سر پر ہاتھ رکھا، پھر اس کے گال کو تھپ تھپایا، مسکراہٹ چہرے پر آ ٹھہری۔ میں چاہتی ہوں کہ تم ہمیشہ خوش رہو۔ ماں، آپ کو بہو کے روپ میں ساوری پسند ہے نا؟ ہاں بالکل، وہ مجھے بہت پسند ہے، وہ بہت معصوم ہے، اس کے اندر خالد بلوچ کی کوئی خصلت نہیں ہے۔ میں جانتا ہوں، اسی لیے تو وہ آپ کے بیٹے کی پسند ہے۔ آپ کو پتہ ہے شروعات میں ہمارے درمیان بھی بہت غلط فہمی تھی، میں نے اسے بہت برے طریقے سے بھی ٹریٹ کیا ہے، مگر اس نے اتنی محبت دکھائی کہ میں اس کے ساتھ برا برتاؤ کر ہی نہیں پایا اور خود ہی اس کی محبت میں مزید گرفتار ہو گیا۔ اور وہ پاگل تو آج تک نہیں جانتی کہ میں اسے بہت پہلے سے محبت کرتا ہوں۔ تو اسے بتاؤ نا، وہ سرشار ہو جائے گی۔ میں جانتا ہوں، میں وقت کے ساتھ اسے احساس دلاتا رہوں گا، مگر مجھے آپ سے ایک اور بات کرنی تھی۔ ہاں بولو۔ میں چاہتا ہوں آپ ساوری پر تھوڑا دھیان دیں اور اس کی ہر چیز کا دھیان رکھیں، کیونکہ اس کی ایک تو ایک تو اس کی ارلی پریگننسی ہے، دوسری بات یہ کہ مجھے نہیں لگتا وہ ایک بچے کو جنم دے گی، اس لیے میں اسے الٹرا ساؤنڈ بھی کروانے کے لیے لے جاؤں گا، کیونکہ اسے تکلیف ہوتی ہے۔ ابھی تقریباً 4 سے 5 مہینے ہوئے ہیں، مگر ابھی سے اسے تکلیف شروع ہو رہی ہے، پیٹ بھی زیادہ بڑھ رہا ہے۔ ہاں، پیٹ کو بڑھتے ہوئے تو میں نے بھی دیکھا ہے، پہلے اتنا محسوس اس لیے نہیں ہوتا تھا کیونکہ اس نے کبھی فٹنگ میں کپڑے نہیں پہنے، لیکن نکاح والے دن جب میں نے اسے دیکھا تو اس کا پیٹ کافی بڑا ہے، ایسا لگ رہا ہے 4 مہینے کی پریگننسی نہیں ہے۔ یہی بات مجھے شک میں مبتلا کر رہی ہے۔ میں الٹرا ساؤنڈ کروا کر پتہ کرتا ہوں کہ کیا سچویشن ہے اور اس کے بعد اس کا دھیان رکھیں گے۔ اسے بہت زیادہ کیئر کی ضرورت ہے۔ ہاں، میں اس بارے میں نازلی سے بھی بات کروں گی، وہ بھی اکیلی ہوتی ہے، ساوری کے ساتھ رہے گی تو اس کا بھی من بٹا رہے گا اور میں بھی اس کے ساتھ رہا کروں گی، مجھے یہی امید تھی۔ ٹھیک ہے ماں۔ اچھا، میں احمد سے بات کرتا ہوں، کچھ ہی دیر میں آپ سے اسے فون کرنا، وہ آپ کا فون اٹھا لے گا۔ اس کے سامنے بیٹھے بیٹھے التمش نے احمد کو فون لگایا تو پہلی فرصت میں اس نے فون اٹھا لیا۔ موبائل کو اسپیکر پر کر کے وہ بولنا شروع ہوا۔ کیا بات ہے، تمہارے نخرے شروع ہو گئے ہیں؟ پہلے ہی دن تم میری ماں کو انتظار کروا رہے ہو اور اس کا فون بھی نہیں اٹھا رہے۔ نہیں، گھر سے دور کام کے غرض سے آیا ہوں۔ احمد نے کچھ پل چپ رہنے کے بعد جواب دیا۔ تمہارے سارے کاموں سے زیادہ امپورٹنٹ تمہاری بیوی ہے۔ بیوی ہے نا؟ پہلے تو بہت محبت کرتے تھے، اب بھی کرتا ہوں، بس آج میرا دماغ خراب ہے۔ زیادہ نخرے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، چپ چاپ آ جاؤ۔ یہ خواہ مخواہ کی ناراضگیاں نہیں پالا کرو، فضول ناراضگی نہیں ہے، ایک بار اپنی ماں سے بھی پوچھ لو آخر بات کیا ہوئی ہے۔ وہاں سے میں نے پوچھ لیا، جو بھی رنجشیں ہیں ایک دوسرے کے ساتھ مل کر ختم کر لو، ایسے زندگی نہیں چلتی۔ تم مجھ سے بڑے ہو اور مجھے سمجھانا مجھے پڑ رہا ہے۔ التمش نے 1 منٹ میں اسے لتاڑ کر رکھ دیا۔ ابھی میری ماں کا فون آئے تو اس کا فون اٹھا لینا۔ ٹھیک ہے۔ وہ اداس لہجے میں اتنا بول کر فون کاٹ گیا۔ اس کے لہجے کی اداسی زنیرہ نے خوب سمجھ لی۔ التمش اپنے کمرے میں چلا گیا اور وہ خالی اسکرین کو دیکھنے لگی۔ وہ کہہ تو رہا تھا فون اٹھا لے گا، لیکن اگر اس نے پھر بھی فون نہیں اٹھایا تو لیکن پھر بھی وہ اس فون تو ضرور کرے گی، جیسے صبح سے فون کر رہی تھی۔ اب دوبارہ کرنا شروع ہو گئی، مگر اس بار پہلی ہی کال پر اس نے فون اٹھا لیا تھا۔ کچھ دیر خاموشی کی نظر ہو گئی۔ کہاں ہیں آپ؟ ضروری کام سے باہر آیا ہوا، مجھے دیر ہو جائے گی۔ پلیز گھر آ جائیں، میں کہہ رہا ہوں میں ضروری کام سے آیا ہوا ہوں، مجھے پرواہ نہیں آپ کے ضروری کام کی، میں آپ کو بلا رہی ہوں، آپ گھر آ جائیں۔ اس کا لہجہ پل بھر میں ہی نم ہو گیا۔ احمد شاہ چند پل تک کچھ نہیں بولا۔ پلیز میری خاطر آ جائیں، وہ دوبارہ بولی۔ ٹھیک ہے، کچھ وقت لگ جائے گا۔ احمد کا لہجہ کچھ نرم پڑا۔ کچھ وقت نہیں، ابھی آئیں، دیر ہو رہی ہے، رات کے 10 بج رہے ہیں، وقت لگ جائے گا۔ زنیرہ تم سو جاؤ، مجھے نہیں سونا، میں آپ کا انتظار کر رہی ہوں، میرے لیے آ جائیں پلیز۔ وہ گہری سانس لے کر رہ گیا۔ میں گھر نہیں آنا چاہتا زنیرہ، میں نہیں سننا چاہتا۔ جب تم مجھے کہو کہ مجھے ہاتھ نہیں لگائیں، مجھ سے دور رہو، غلطی ہو گئی، یہ لفظ میرے دل و دماغ پر ہتھوڑے کی طرح برس رہے ہیں۔
میں آپ کے سارے شکوے مٹا دوں گی۔ میں آپ سے معافی مانگ رہی ہوں، مجھ سے غلطی ہو گئی، میں نے جان بوجھ کر نہیں کیا، بس ہو گیا۔ پلیز واپس آ جائیں، میں آپ کا انتظار کر رہی ہوں۔ ٹھیک ہے، کچھ دیر لگ جائے گی۔ کچھ دیر نہیں ابھی، میں آپ کا انتظار کر رہی ہوں، پلیز آ جائیں پلیز۔ اس کے لہجے میں آنسوؤں کی آمیزش وہ بخوبی محسوس کر رہا تھا۔ ٹھیک ہے، 15 منٹ تک آتا ہوں، اس سے کم نہیں ہو سکتا، میں آپ کا انتظار کر رہی ہوں۔ ٹھیک ہے، میں آ رہا ہوں۔ فون رکھ کے احمد نے گاڑی ریورس گھمائی اور فل سپیڈ کے ساتھ وہ حویلی کی طرف آنے لگا۔ وہ زنیرہ کو روتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا تھا اور آج وہ رو رہی تھی، مگر اس نے بھی تو تکلیف پہنچائی تھی، وہ کیسے شک کر سکتی ہے؟ لیکن اگر وہ معافی مانگ رہی ہے اور اس کا انتظار کر رہی ہے تو اسے جانا چاہیے۔ وہ حویلی میں آیا اور پھر اپنے کمرے میں چلا آیا۔ زنیرہ کہیں بھی نہیں تھی، پتہ نہیں کہاں چلی گئی۔ کوٹ نکال کر ہینگ کرتی ہوئی چاروں طرف نظریں دوڑا کر اسے دیکھ رہا تھا، مگر وہ اسے کہیں نظر نہیں آئی۔ پھر کچھ دیر بعد دروازہ کھلا اور وہ کمرے میں داخل ہوئی۔ شاید وہ باہر کسی کام سے گئی ہوئی تھی۔ احمد کو دیکھتی اس کی آنکھوں میں چمک سی آ گئی اور پل بھر میں ہی اس کی آنکھوں میں نمی بھی اتر آئی۔ اس کی آنکھوں میں تیرتی نمی کو احمد شاہ نے بخوبی محسوس کیا۔ دوڑ کر 2 ہی قدموں میں اس کے قریب آ کر وہ احمد سے لپٹ گئی۔ تم آ گئے، میں نے تمہارا کتنا انتظار کیا۔ کیوں اتنے سنگ دل بن گئے تھے تم؟ مجھے تو کبھی نہیں لگا تم اتنا غصہ بھی کرو گے۔ اس کے کمر کے گرد اپنے بازو حائل کیے وہ احمد شاہ کے سینے پر سر رکھ کر شکوے کر رہی تھی۔ تم نے بات ہی ایسی کر دی۔ وہ اس کے گرد اپنے دونوں بازوؤں کا آثار بنا کر خفا خفا لہجے میں گویا ہوا۔ میں نے بات کر دی تو مجھے معاف نہیں کر سکتے؟ معاف ان باتوں کے لیے کیا جاتا ہے جو چھوٹی موٹی ہوں۔ تم نے مجھ پر الزام لگایا، میری محبت پر شک کیا۔ تم ایسا کیسے کر سکتی ہو زنیرہ؟ وہ چاہ کر بھی اپنے من میں دبے شکووں کو زبان پر آنے سے روک نہیں پایا۔ تو مجھے سمجھائیں نا، مجھے جب پورا سچ نہیں پتہ ہوگا تو میں ایسے ہی ریئیکٹ کروں گی۔ چلو میں تو نادان ہوں، تم تو سمجھدار ہو۔ تم نادان ہو؟ وہ شدید غصے میں اس کی چہرے کی طرف دیکھنے لگا۔ زنیرہ کے دونوں بازوؤں کو اپنے گرد سے ہٹانا چاہا۔ وہ سختی سے اپنے بازو اس کے گرد لپیٹے کسی ضدی بچے کی طرح اس سے لپٹ کر کھڑی رہی۔ میں اب تم سے دور نہیں جاؤں گی، مجھے خود سے دور کرنے کی کوشش مت کرو۔ میں تمہیں خود سے دور کرنے کی کوشش نہیں کر رہا، بلکہ تم خود مجھ سے دور رہنا چاہتی ہو۔ کس نے کہا میں دور جانا چاہتی ہوں؟ میں تمہارے قریب رہنا چاہتی ہوں۔ تم جو چاہو میرے ساتھ کر سکتے ہو۔ تم میری شور ہو۔ ہاں، میں جو چاہوں تمہارے ساتھ کر سکتا ہوں۔ تمہیں تو کوئی رسپانس نہیں دینا، تمہیں تو بس مجھ پر شک کرنا ہے۔ میں شک نہیں کر رہی، مجھے تمہاری محبت پر یقین ہے اور آج تو میں مزید تمہاری محبت پر یقین کر بیٹھی ہوں۔ میں وعدہ کرتی ہوں، آج کے بعد میں تم پر کبھی شک نہیں کروں گی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو نکل کر احمد شاہ کی شرٹ میں اس کی آنکھوں سے 2 آنسو نکل کر احمد شاہ کی شرٹ میں جذب ہو گئے۔ دیکھو، تم اس وقت مجھے بے بس کر رہی ہو، پھر میں اپنے روپ میں آ جاؤں گا اور پھر تم کہو گی میں نے کیا کھایا ہے، مجھ میں اتنا سٹیمنا کہاں سے آیا ہے۔ اسی لیے بہتر ہے مجھ سے دور ہو جاؤ تاکہ کل کو تم یہ نہ کہو۔ اسی بات کا تو افسوس ہے، مجھے وہ افسوس نہیں کروانا۔ وہ اب بھی شکوے کر رہا تھا اور اس کے سارے شکوے جائز بھی تھے۔ زنیرہ کا دل کسی نے مٹھی میں لے لیا۔ مجھے کوئی افسوس نہیں ہے، میں صرف غصے میں یہ بول رہی تھی۔ تم صرف غصے میں بول گئی تھی۔ اگر میرے تو دل پر لگ گئے ہیں، اب میں کیا کروں؟ وہ اس کے گرد سے اپنے بازو ہٹا کر احمد کی طرف دیکھنے لگی۔ مجھے نہیں پتہ تم کیا کرو گے، لیکن میں بہت اداس ہوں اور میری اداسی شاید کبھی دور نہیں ہو سکتی، لیکن میں یہ اداسی دور کر کے رہوں گی۔ دیکھو، تم کچھ بھی ایسا نہیں کر سکتی جس سے میری اداسی دور ہو جائے۔ وہ کسی بھی طرح اس کی بات ماننے کے لیے تیار ہی نہیں تھا۔ تو زنیرہ نے اپنے پنجوں کے بل کھڑے ہو کر احمد کے چہرے کو دونوں ہاتھوں کے پیالوں میں بھر کر اپنے ہونٹ اس کے ہونٹوں پر رکھ دیے۔
احمد شاہ نے حیرت سے دنگ ہو کر اس کی طرف دیکھا۔ کبھی نہیں سوچا تھا زنیرہ بھی اس کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ کرے گی۔ کیا آپ یقین کرو گے؟ کچھ دیر اس کے ہونٹوں پر اپنا لمس چھوڑنے کے بعد وہ دور ہوئی تو احمد شاہ خاموش ہو گیا۔ کیا چاہ رہی ہو؟ میں تمہارا ساتھ دینا چاہتی ہوں۔ کل ساری رات تم نے میرے وجود پر اپنی محبت نچھاور کی۔ آج میں چاہتی ہوں میں بھی اپنی محبت کا اظہار کروں۔ تم مجھے اپنی تڑپ کا احساس دلاؤ اور میں اپنی محبت کا۔ ہم ایک بھرپور لائف جئیں گے، اور آج جو رنجشیں ہمارے درمیان آئی ہیں میں نہیں چاہتی وہ مزید ہمارے درمیان رہیں۔ تم ہی تو کہتے ہو کہ ہمارے درمیان صرف محبت ہے، تو آج بھرپور محبت کر لیتے ہیں۔ سوچ لو، میں پھر ساری رات تمہیں نہیں بخشوں گا۔ میں نہیں چاہتی مجھے بخشو۔ تم بھلے میرے روم پر اپنی محبت کی چھاپ چھوڑ دو۔ حقیقتاً میں نے کل تمہیں صرف وعدے کے طور پر قبول کیا تھا، لیکن آج میں پورے دل سے قبول کر لینا چاہتی ہوں۔ کل رات ہمارے درمیان جو کچھ بھی ہوا وہ میں یہ سوچ کر سہ گئی تھی کہ یہ تمہارا حق ہے، لیکن آج جب تم مجھ پر اپنی محبت کی بارش کرو گے تو میں یہ سمجھوں گی کہ یہ ہماری محبت ہے، یہ ہمارے رشتے کا حق ہے۔ مجھے اپنی محبت کی بارش میں پور بھگو دو احمد۔ زنیرہ کی آنکھوں میں نمی تھی اور اس کے لہجے سے محبت کی شدت چھلک رہی تھی۔ احمد حیرت سے گنگ اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ یہ کایا پلٹ کیسے ہو گئی؟ اس کی ذرا سی ناراضگی کیا زنیرہ کے دل میں دبی محبت کو اس قدر اجاگر کر دے گی؟ یہ تو اس نے کبھی نہیں سوچا تھا۔ جب دوسری بار زنیرہ نے آگے بڑھ کر اس کے لبوں کو اپنی قید میں لیا تو احمد شاہ بھی خود پر ضبط نہیں کر پایا۔ زنیرہ کی کمر میں دونوں ہاتھ ڈال کر خود بھی اس کے چہرے پر شدت سے جھک آیا۔ دونوں کی سانسیں ایک دوسرے میں تحلیل ہو گئیں اور دونوں ہی بھرپور انداز میں ایک دوسرے کی سانسوں کو پینے لگے۔ جذبات کا ایک طوفان ان دونوں کے درمیان امڈ آیا تھا۔ احمد نے اس کے وجود کے باہوں میں اٹھا کر بیڈ پر کھڑا کر رکھا۔ آج تم نے مجھے وہ تحفہ دیا ہے زنیرہ جسے میں ساری زندگی نہیں بھولوں گا۔ احمد اس کی پیشکش پر روح کی گہرائیوں تک سرشار ہوا۔ اپنی شرٹ نکال کر بیلٹ نکالنے لگا۔ زنیرہ خاموش اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ تم بھی کچھ مدد کرو، اپنے وجود سے یہ پردے ہٹانے میں میری مدد کرو۔ وہ اپنی پینٹ کی زپ کھول کر خود کو مکمل طور پر آزاد کرتا ہوا اس کے وجود پر جمے پردوں کو دیکھ کر خائف ہوا۔ اس کی بات پر زنیرہ چونک گئی اور گلے سے دوپٹہ اتار کر ایک طرف رکھا۔ مگر صرف دوپٹہ اتارنے سے کیا ہوتا؟ احمد تو اسے پوری طرح خود پر عیاں دیکھنا چاہتا تھا۔ پھر اگلے ہی منٹ وہ اس پر پوری طرح عیاں ہو چکی تھی، کیونکہ احمد نے ایک ہی منٹ میں اس کے وجود سے ہر پردہ اتار دیا تھا۔ بنا وقت ضائع کیے وہ دونوں قدرتی لباس میں ایک دوسرے سے لپٹ کر ایک دوسرے کے وجود میں داخل ہو جانے کی کوشش کر رہے تھے۔ جہاں احمد شاہ کا جنون سر چڑھ کر بول رہا تھا، وہیں زنیرہ کی بے پیش قدمی کچھ کم نہیں تھی۔ اس کی شدتیں بھی احمد شاہ کو سرشار کر رہی تھیں۔ آج وہ کسی بھی طرح احمد شاہ کو یہ احساس دلوا کر ہی رہے گی کہ وہ اس سے بہت محبت کرتی ہے، اور یہ کوئی جھوٹ نہیں تھا۔ اسے احمد شاہ پسند تھا، مگر التمش کے لیے وہ ہمیشہ ہی اپنے جذبات کو رون ڈالتی تھی۔ لیکن اب جب وہ اس کے وجود پر پوری طرح حق رکھتا ہے اور ان دونوں کے درمیان محبت بھی ہے، تو کیوں نہ ایک دوسرے کی محبت میں جی لیا جائے۔ اس کی دھڑکنوں کو اپنے ہاتھوں میں پکڑ کر سہلاتا ہوا وہ گردن پر جا بجا اپنی شدتوں کا لمس چھوڑتا ہوا وہاں اپنی محبت کے نشان بنا رہا تھا۔ زنیرہ کی سسکیاں اور آہیں اس کے کانوں میں لطف و سرور اور وجود میں جوش کا باعث بن رہی تھی۔ وہ اس کی گود میں بیٹھے مسلسل ہونٹوں کو چوم رہی تھی اور احمد شاہ کے ہاتھ اس کے پورے وجود پر رقص کر رہے تھے۔ زنیرہ بھی اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کو احمد کے بالوں میں پھنسائے آنکھوں کو بند کیے مسرور سی اس لمحے کو جی رہی تھی۔ دونوں ایک دوسرے کے وجود سے بھرپور سیراب ہو رہے تھے۔ جب زنیرہ کی برداشت ختم ہو گئی تو شدت بھری سسکیاں بھرتی وہ احمد شاہ کے کانوں میں سرگوشی کرنے لگی۔ اب مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا، پلیز۔ اس کی التجاؤں پر اس نے زنیرہ کو بیڈ پر لٹا کر اس کی کمر کے نیچے تکیہ رکھا اور پیروں کے درمیان فاصلہ بنا کر اپنی پوزیشن اس کی گہرائیوں میں سیٹ کر کے ایک جھٹکے میں اس کے وجود کے اندر اتر گیا
اور وہ سسکی بھر کر اپنے کمر کو اوپر اٹھائے گہرے گہرے سانس لینے لگی۔ پھر دونوں بازو پھیلا کر احمد کو اپنی طرف بلایا۔ اس کے بلاوے پر احمد شاہ اس کے ہونٹوں پر جھک آیا۔ گہرائی میں عمل لمحہ بلمحہ تیز ہو رہا تھا۔ وہ کبھی اس کے ہونٹوں کو چھو رہا تھا تو کبھی گردن پر اپنی شدت نچھاور کرتا۔ زنیرہ کی آہیں پورے کمرے میں گونجتی ہوئی احمد کے جوش میں اضافہ کر رہی تھی۔ اس کے وجود نے اپنا اثر چھوڑ کر وہ زنیرہ کے وجود کو اپنی باہوں میں سمیٹے گہری سانسیں بھرتا ہوا تکیے پر سر رکھ کر لیٹ گیا۔ دونوں نے مسکراتے ہوئے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ آج واقعی میں ان دونوں نے ایک دوسرے کو دل سے قبول کر لیا تھا۔ احمد کے لیے تو وہ پہلے سے ہی اس کے دل کی ملکہ تھے، لیکن آج زنیرہ نے بھی اپنی بھرپور رضامندی دکھا کر اسے سرشار کر دیا۔ میں اتنا تو جان گیا ہوں، تمہیں اپنے شوہر کو خوب منانا آتا ہے۔ وہ اس کی کان کی لو پر لب بائٹ کرتا سرگوشی کرنے لگا۔ مجھے شوہر کو منانے کا کوئی خاص تجربہ نہیں ہے، کیونکہ آدم کبھی مجھ سے ناراض نہیں ہوا۔ ہماری 2 دن کی ہی غربت تھی، تیسرے دن ان کی موت ہو گئی۔ لیکن تمہیں منانے کا تجربہ میرے پاس ہے۔ میں نے صبح ہی اپنی رضامندی دینے کا سوچ لیا تھا، اور میں جانتی ہوں میری رضامندی میں ہی تمہاری خوشی ہے۔ تم مان جاؤ گے، میں جانتی تھی۔ تم نے آج مجھے اپنا گرویدہ بنا لیا۔ ناراض رہنا چاہتا تھا میں تم سے، مگر اب یہ ممکن نہیں۔ وہ اس کے ہونٹوں کو اپنے ہونٹوں سے چھونے لگا۔ تمہیں لگتا ہے میں تمہیں ناراض رہنے دوں گی؟ زنیرہ نے ری ایکشن کے طور پر خود بھی اس کے ہونٹوں کو چھوا۔ اگر بیوی تمہارے جیسی ہو تو شوہر ساری زندگی اس کے قدموں میں پڑا رہے۔ میں تمہیں اپنے قدموں میں نہیں، دل میں رکھ بیٹھی ہوں۔ ویسے میں تمہارے دل میں کب سے ہوں؟ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے احمد نے ایک بار پھر اپنا وزن اس کے اوپر ڈال دیا۔ بس جب سے تم میرے ساتھ ہو تب سے میرے دل میں بھی ہو۔ وقت کا نہیں پتہ، کیونکہ نہ جانے کب تم میرے دل میں آ بسے۔ ایک عورت کو عزت کی ضرورت ہوتی ہے، اور وہ عزت تم نے مجھے دی ہے۔ اس کے بعد یقین، جس دن تم نے خالد سے مجھے بچایا اور میرا یقین کیا، اس دن میں تمہاری محبت میں پور ڈوب گئی۔ اس کے بعد عملی محبت جو کل تم نے ساری رات مجھ پر نچھاور کی، کل ساری رات تمہاری محبت کی بارش میں بھیگ کر خود کو خوش قسمت سمجھ رہی تھی، لیکن بیچ میں غلط فہمی آ گئی۔ مگر التمش نے مجھے کہا کہ غلط فہمیوں کو زیادہ دیر جگہ نہیں تھی دینی چاہیے، اسی لیے میں نے ہر دوری مٹا ڈالی۔ اور ہمارے بچے پیدا کرنے کے بارے میں تم نے کیا سوچا ہے؟ ہم اپنے بچے ضرور کریں گے۔ اب میں واقعی تمہارے ساتھ ایک ہیپی لائف جینا چاہتی ہوں، لیکن اس حویلی سے دور۔ مجھے اس حویلی کے پاس بھی نہیں رہنا، ہم اپنے گھر چلیں گے۔ میں نے تمہارے لیے گھر بنایا ہے جو کہ بہت خوبصورت ہے۔ میں ڈیوٹی دے کر آؤں گا اور تم میرا گھر میں رہ کر انتظار کرنا۔ پھر؟ ہاں میں جانتی ہوں، پھر ساری رات تم اوور ٹائم لگاؤ گے، میرے ہوش ٹھکانے لگاؤ گے۔ ہاں بالکل، میں اسی میں راضی ہوں۔ وہ مسکراتے ہوئے اپنی دھڑکنوں پر اس کی شدت سہنے لگی۔ دونوں کی محبت بھری سرگوشیاں پورے کمرے میں گونج رہی تھیں۔ وہ پیٹ سے نیچے اپنی شدت نچھاور کرنے لگا تو زنیرہ نے دونوں ہاتھوں سے بیڈ شیٹ کو دبوچ لیا۔ رات کو کئی بار وہ کل کی طرح اس کے وجود میں اپنا اثر چھوڑ چکا تھا۔ انہوں نے ایک بار پھر ایک بھرپور رات جی لی تھی، اور آج کی رات کی صبح بہت خوبصورت ہوگی، یہ وہ دونوں ہی جانتے تھے۔